نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم. عزیزان اکرام، تیسرے پارے کا خلاصہ اور اس کے تحت کچھ باتیں، اس میں کچھ واقعات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، یہودیوں کا اور نصارہ کا عقیدہ کیا ہے، اس کے تحت آج بات. سب سے پہلے کل کی ایک ادھوری بات رہ گئی تھی، اس کو پہلے عرض کر دوں. کل کے بارے میں ایک بات چھوٹ گئی، حج کے تعلق سے بھی بات تھی. الحج اشہر معلومات. تو حج کے اندر دو ارکان ہیں، ایک وقوف عرفہ، دوسرا طواف زیارت. دو ارکان ہیں. اس کے علاوہ مزید تفصیل کے لیے 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کو کرنے کا نام حج ہے. 5 دنوں میں 5 عبادتوں، 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتیں کرنا. 5 دن کو سے ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ، 9ویں تاریخ، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ، یہ 5 دن میں 5 مقامات پر کام کرنا، عبادت کرنا. 5 مقام کون سے؟ بیت اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات. 5 مقامات ہو گئے. 7 عبادتیں کرنا. 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتیں کرنا. 7 عبادتیں کون سے وہ؟ احرام باندھنا، طواف کرنا، اس کے بعد سعی کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، وقوف کرنا، پتھر مارنا، رمے شمار کرنا، قربانی دینا، حلف کرنا یا پھر بالوں کو کم کرنا. یہ کل کی بات تھی. آج کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کے پہلے آیت میں پیغمبروں کے فضیلتوں کو بیان کیا، رسولوں کے، نبیوں کے فضیلتوں کو بیان کیا. پیغمبروں میں کچھ پیغمبر وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست بات کرنے کا موقع دیا ہے. ان میں سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے. یہ شرف کسی پیغمبر کو نہیں ملا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی پردوں کے ذریعے سے بات چیت ہوتی تھی. اللہ نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضل بخشا ہے، لیکن تمام پیغمبر امتوں سے افضل ہوتے ہیں. پیغمبروں کا مرتبہ اپنی جگہ، ایک دوسرے سے پیغمبر بڑے ہوئے ہوں گے، لیکن تمام پیغمبر پوری انسانیت سے افضل ہیں. یہ ہمارا عقیدہ رہنا، سمجھ میں؟ پورے پیغمبران پورے امتیوں سے افضل. پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کا مرتبہ کسی سے بڑا، کسی کا مرتبہ کسی سے چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن پورے پیغمبران ہم سب سے افضل ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، آیت الکرسی پورے قرآن کی افضل ترین آیت، اور ایک 2 مرتبہ میں بیان تعلیم کے موقع پر بتایا بھی تھا. تقریباً آیت الکرسی کے اندر اللہ کا نام 16 یا 17 مرتبہ آیا ہے. میں گن کو بتایا تھا، اب ٹائم نہیں ہے گننے کے واسطے. آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد کمپلسری پڑھنے سے کیا فائدہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے. جنت میں جانے کے لیے جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کمپلسری پڑھتا رہے گا تو اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے صرف اس کی موت آڑ ہوگی. موت آ گئی تو پھر دوسرا اس کا اسٹیپ جنت ہوگا. یہ اس کی فضیلت ہے، اور دوسری بہت ساری فضیلتیں ہیں. آگے بڑھو. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل جو واقعہ بیان کیا میں ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے تعلق سے، تو اس میں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مناظرہ کرے، علمی مناظرہ، دلائل کا مناظرہ کرے، دلائل سے.
تو اس سے ایک بات ملتی ہے کہ ہم کو بھی کبھی کبھار جیسا دعوت تبلیغ یہ دین کا کام ہے، جہاد دین کا حصہ ہے، امامت دین کا حصہ ہے، خطابت جمعے کی خطابت بیان دین کا حصہ ہے، ویسے ہی مناظرہ بھی دین کا حصہ ہے۔ مناظرہ دین سے الگ نہیں۔ اگر مناظرہ کرنا دین سے الگ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مناظرہ کیوں کرتے؟ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مناظرہ کرے، اس سے دلیل کی دنیا میں دلیل کے ساتھ اس سے مناظرہ کرے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے سے، ان کے علم سے، ان کے دلائل سے نمرود تھکا پھکا پڑ گیا، ہار گیا، شکست کھا گیا، تو مناظرہ کر سکتے ہیں۔ اس کا اصول اور اس کا تعلق اور اس کی نسبت اور اس کی دلیل قرآن سے ملتی ہے، کر سکتے ہیں مناظرہ۔ اور آگے بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ربا، سود، اس کی مذمت کو نہ بیان کیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بے خرید و فروخت میں بے کرنا، بے خرید و فروخت کرنا یہ حلال ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بے خرید و فروخت کو، لین دین کو حلال کیا۔ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ربا کو، سود کو، وڈی کو، بیاج کو اللہ نے حرام کیا۔ صاف اصول، بیچ میں کوئی اور بات نہیں، چھپی ہوئی بات نہیں، کھلی بات قرآن کی۔ حلال ہے لین دین، حرام ہے سود، وڈی، بیاج۔ اب اس کے تعلق سے اور اللہ کا جملہ سنو قرآن مجید کا، اسی آیت میں، اسی صفحے میں ہے، جو آدمی سود کا، اگر ایک مذمت اور وعید سنو اور اس کے بعد بات سنو۔ ایک بات تو کیا، جو آدمی سود کا ایک پیسہ بھی کھاتا ہے تو اس کا ایک پیسہ کھانا اپنی خاص ماں سے 70 مرتبہ سے بھی زیادہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ۔ کون پسند کرتا اس بات کو؟ اپنی ماں سے 70 مرتبہ بدکاری، بلاتکاری، زنا کون کرتا؟ کون پسند کرتا؟ اس سے بڑا جرم ہے ایک پیسہ کھانا سود کا۔ اب میری اور آپ کی مرضی ہے، کھانا چاہے تو کھاؤ، کو یہ گناہ کر لینا، نہیں تو پھر توبہ کر کو چھوڑ دینا اسے۔ دوسری بات وعید اللہ کی، جو آدمی سود کھاتا ہے، اللہ کا سود کھانے والے سے جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ اس سے لڑتو بول رہی اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس طاقت کیپیسٹی ہے کیا؟ ستا ہے ہمارے پاس لڑنے اللہ سے؟ دم ہے ہمارے پاس؟ کسی دنیا کے اندر کسی طاقتور پاورفل آدمی سے لڑنے ہمارے پاس ستا نہیں ہے۔ اللہ سے لڑنے کی طاقت ہے کیا؟ جو آدمی سود کھاتا ہے وہ اللہ سے جنگ کے لیے لڑنے کے برابر ہے۔ اللہ کے اعلان جنگ کے لیے داڑھی کے میدان میں ایسا رکھا، دیکھ لیں گے اللہ بولے سر کا اللہ کو، اس لیے چھوڑ ڈالو اسے۔ اور آگے معاملات کے بارے میں ایک لمبی آیت ہے پورے قرآن مجید میں، اتنی بڑی آیت کسی سورے کی نہیں ہے۔ سورے کے اعتبار سے سورہ بقرہ آڑی پاڑے کا ہے، صحیح بات ہے۔ یاسین سورہ قرآن کا دل ہے، صحیح بات ہے۔ الرحمن کا سورہ قرآن مجید کی دلہن ہے، صحیح بات ہے۔ سب سورتیں اپنی اپنی جگہ پر برابر ہے، فضیلتیں صحیح ہے، لیکن معاملات، آپس کے لین دین میں، معاملات میں نہیں۔ اتنی بڑی آیت، ایک صفحے کی 15 دن کی آیت بھی تو چھوٹی کوئی سی آیت نہیں ہے، اتنی بڑی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، اتنی بڑی آیت کوئی خالق نہیں ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاملات کا درجہ عبادات سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ عبادات ہے نہیں، نماز یہ سب یہ عبادت ہے، سب بھی دین میں 25% ان کا درجہ ہے۔ معاملات کا درجہ 75% ہے۔ تو معاملات کے اندر، لین دین کے اندر آدمی پرفیکٹ رہنا، اس کے اصول اللہ نے اسے بیان کر دیا۔ معاملات کے اندر کیا کرو، اگر کسی سے آپ دیے تو کیا کرو، لکھ لو اسے، فاکتبوا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کب دیتے کب لیتے تاریخ لکھ لو اس کی، اور کیا کرو ساتھ میں 2 گواہوں کو رکھ لو۔ گواہوں کے تعلق سے بھی اسی آیت کے اندر ایک اصول ہے، اگر مرد ہو گواہ تو 2 مرد ہو، نہیں 2 مرد نہیں ہے تو عورت ہو تو کیا کرنا، 2 عورتیں 1 مرد ہو۔ معلوم کیا ہوتا ہے، عورت کا درجہ مرد سے بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے، لیکن آج ہماری گھر کی عورتیں مرد پر راج کرنا چاہتی ہیں۔ جس گھر کی عورت اپنے مرد پر مسلط ہو جاتی ہے،
اس گھر سے اللہ خیر کو اٹھا لیتا ہے، برکت کو اللہ اٹھا لیتا ہے. گھر میں برکت نہیں آتی، راز گھر میں برکت کا ہونا. یہ بات معاملات کے سلسلے میں. اس کے بعد میں سورہ بقرہ ختم ہو رہا ہے نہیں بازو میں، تو سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا. کیا؟ اگر تمہارے سے بندو عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں تم سے اگر کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو تم کیا کرو؟ مجھ سے تم توبہ کرو، استغفار کرو، دعا سکھانے کا سبب اللہ سورہ بقرہ کے آخر میں سکھا رہا ہے. یہاں پر سورہ بقرہ ختم ہو گیا. سورہ آل عمران. آل عمران کا مطلب کیا، معنی کیا؟ آل عمران نام کئی کو رکھے، اس لیے کہ پہلے آل کا معنی سنو. آل بولے تو اولاد، ذریت، اولاد کو بولتے. عمران بولے تو عمران کی اولاد. عمران ایک پیغمبر گزرے، حضرت مریم علیہ السلام کے ابا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا عمران. ان کا قصہ اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا، اس لیے اس واقعے کی طرف دیکھتے ہوئے اس سورہ کا نام آل عمران رکھیے. ان کا قصہ کیا؟ حضرت عمران علیہ السلام خود پیغمبر تھے، اور ان کے ساڑو حضرت زکریا علیہ السلام انہوں پیغمبر تھے. زکریا علیہ السلام آگے واقعہ آئے گا. حضرت عمران علیہ السلام یہ مسجد بیت المقدس کے امام بھی تھے، امامت بھی کر رہے تھے. ان کی بیوی اللہ سے منت مانی، بڑی عمر میں اللہ سے منت مانی کہ اے اللہ تو مجھے ایک بچہ دے دے، مرد بچہ. کئی کو بولے تو اللہ میں اس مرد بچے کے ذریعے سے تیرے بیت المقدس مسجد کی میں خدمت کے لیے اسے رکھ دو، وقف کر دو. وہ بچہ میرے لیے نہیں، میرے خدمت کے لیے نہیں، تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے میں وقف کر دیتا ہوں. اللہ میں میرا کام کو بھی نہیں، کوئی کام نہیں لیتی، میں تیرے گھر کا کام اس کے کرنے کے واسطے. تو نظر مان لی ہے، منت مان لی ہے. تو یہاں سے ایک بات کیا معلوم ہوتی ہے، اگر منت مانگنا ہے تو اللہ کی منت مانگنا، اللہ سے منت مانگنا. اللہ کے علاوہ پیروں سے، مرشدوں سے، ولیوں سے، ان سے درگاہوں سے وہاں جا کر اپنے ایمان کو برباد نہیں کرنا. منت مانگنا ہے، قسم کھانا ہے اللہ کی کھانا. منت مانگنا ہے تو اللہ سے منت مانگنا، مدد بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مدد مانگنا. سمجھ میں آ رہا؟ تو منت مانگنے کے بعد انہوں دعا کس کی کرے؟ مرد بچے کی دعا کرے. لیکن ان کو ہوا کیا؟ بھائی کو بچی ہو گئی. مانے کیا انہوں منت؟ مرد بچہ. ہوئی کیا؟ بھائی کو بچی. اللہ پھر ہوئی بولے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ تمہارا ایک بچی ہے نہیں، یہ بچے سے بھی اچھی ہے. تمہارے کو اگر بچہ دیتا تو وہ اس کے اندر وہ صفات نہیں ہو سکتے تھے جو اس بچی کے اندر وہ صفات ہیں. بچے سے بہتر ہے یہ بچی. اور اس بچی کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا مریم. تو پریشان تھی، اللہ میں مانگی تجھ سے ایک، تو دیا ہے، اب کرنا کیا اللہ؟ چلو ٹھیک ہے بول کر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے. اس کے بعد اب ہوا کیا، جب مریم ان کے پیٹ میں تھے تو ان کے شوہر عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا. اب بچی کی پرورش کون کرنا، یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. اب امام صاحب کی بیٹی تھی مریم علیہ السلام، تو سب لڑتے تھے میں ہی کرتا ہوں ان کی تربیت، میں ہی کرتا ہوں، میں ہی پالتا ہوں بول کو. اب لڑی پڑ گئی، اب سب لوگ میں ہی بولنے لگے. تو آخر میں کیا تک گئی بات، خدا اندازی کرے، سب کے نام علی کو ڈالے، اور وہ نام ڈالنے کا انداز بھی الگ ہی چیز. کیا کرے، نامہ ڈالنے کے بعد حضرت سب کے خلمہ لے جا کر، پن لے جا کر سمندر میں ڈالنا. پننا سب کے پننا لے جا کر سمندر میں ڈالے تو کس کا پن نہیں ڈوبتا کہ انہوں بچے کی تربیت کرنا، پرورش کرنا. اب اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آ گیا. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالوہ ہوتے تھے رشتے میں. عمران علیہ السلام کے ساڑو مریم کے لیے انہوں خالوہ ہوتے تھے. اب ان کا نام ہی آ گیا. ان کی خواہش تھی اس کی تربیت مہیش کرنا بول کر، سگے تھے نہیں، رشتے دار تھے. اب ان کے خاتے میں ان کی پرورش آ گئی. اب بیت المقدس کیا مقدس کے اندر ہی ان کے لیے ایک بالا خانہ کمرہ بنایا گیا، عبادت کے لیے عبادت کرتے تھے. اس میں چھوٹی بچی تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام
کبھی کبھار ان کی پورے کھانا گنا لا دینا ان کی ذمہ داری تھی زکریا علیہ السلام کی، لا کر دے. کبھی کبھار گھر سے اندر کمرے کا دروازہ سب بند ہوتا تھا. دو چیزیں سنو یہاں، دو چیزیں. ایک بات کیا، کمرے کا دروازہ بالا خانے کے کمرے کا دروازہ بند ہوتا تھا، تو ایک بات کیا، کمرے کا دروازہ بند ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس پھل فروٹ آتے تھے. دوسری بات کیا، وہ جو پھل فروٹ آتے تھے نہیں، وہ موسم کے پھل نہیں ہوتے تھے. مثال کے طور پر آپ گرمی کا موسم ہے بولو، گرمی میں ٹھنڈی چیزیں ہونا، وہ ٹھنڈی چیزیں آتے تھے. ویسا بے موسم کے پھل ملتے تھے ان کو. ایک تو دروازہ بند ہے، دوسرا بے موسم کے پھل ان کو مل رہے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام پریشان، دو باتیں تعجب کی، دروازہ ہی بند ہے اور بے موسم پھل مل رہا ہے. آ کر پوچھنے لگے، مریم بیٹی یہ تجھے کہاں سے مل رہی چیزیں؟ انہوں نے کہا میرا اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ انتظام کر رہا ہے. تو یہی جواب ہے نہیں، یہی جواب ہمارے حضور کی بیٹی فاطمہ بھی یہی جواب دیے تھے. ایک مرتبہ کسی موقع پر ان کا بھی ایک واقعہ ہے. بہرحال آگے بڑھیں گے. ایک واقعہ تو یہ مریم علیہ السلام کا. دوسرا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ. حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی عمر بھی تقریباً 120 سال تھی. 120 سال، 120 پر 9 سال تھی تقریباً. 120 یا 120 پر 9، 100 سے زیادہ عمر تھی ان کی. بچے نہیں ہوئے تھے. ان کی بیوی کی عمر 90 پر 8 تھی. اب اس وقت میں ان کو بھی خواہش ہو گئی. حضرت مریم کو دیکھتے تھے نہیں، چاند کو دیکھتے تھے تو کمرہ بند ہوتا تھا، لیکن پھر بھی بے موسم کے پھل ملتے تھے. تو انہیں دل میں سوچے حضرت زکریا علیہ السلام بھی، اللہ ان کو یہاں بٹھا کر بے موسم کے پھل دے رہا ہے، تو میں اگر اللہ سے دعا کروں تو اللہ مجھے بچہ کیوں نہیں دیتا؟ یہ ان کے دل میں بات پیدا ہو گئی. تو یہاں سے نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ ولیوں کے مزاروں کے پاس جاؤ تو ولیوں سے نہ مانگو، ولیوں کے خدا سے مانگو. ولی سے مانگنا یہ اسلام نہیں ہے، ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے. یہ سبق کس سے ملتا ہے؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگے، اے اللہ تو ان کو انتظام کر رہا ہے مریم کو، تو مجھے بھی انتظام کر دے، بیٹے کا انتظام کر دے. دعا کریں اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتوں کو بھیج کر اللہ خوشخبری دیا، زکریا آپ کو ایک بیٹا دیں گے، خوشخبری ہو تم کو، ہم آپ کو ایک بیٹا دینے والے ہیں، وہ سردار ہوگا، پاک باز ہوگا، پیغمبر بھی ہوگا. خوشخبری دی. تو پریشان تھے، عیسیٰ اللہ دیتا بیٹا بول کر دیا بیٹا اللہ تعالیٰ. زکریا علیہ السلام کو اللہ یحییٰ جیسا بیٹا دیا. یحییٰ علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ان کی نبوت کا اقرار کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے. دونوں خالازاد بھائی تھے. دیکھو ایک ہی وقت میں کتنے پیغمبر آئے، زکریا علیہ السلام پیغمبر ہے، یحییٰ پیغمبر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. یہاں سے ایک بات کیا معلوم ہوتی ہے، ایک ہی وقت میں کئی پیغمبران بھی دنیا میں رہتے تھے. بات ہو گئی، واقعہ ہو گیا. اور ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کی ولادت کا، پیدائش کا واقعہ بھی ہے. ان کی پیدائش معلوم ہے کہ ان کی پیدائش کیسا ہوئی، بغیر ان کے والد کے پیدائش ہوئی ہے. قدرت کا نمونہ، قدرت کا شاہکار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں بات کیے، یکلم الناس فی المہدی وکہلا من الصالحین. جھولے میں چھوٹے بچپن میں بات کی ہے، اور اللہ کے کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. قدرت کے شاہکار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد کے یہودیوں یا عیسائیوں کا ایک وفد آیا، 60 افراد پر مشتمل تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ بولتے تھے یہ لوگ، یہود عیسائی. 60 آدمیوں کے جماعت حضور کے پاس آ کر بولنے لگے اللہ اللہ ہے، اللہ کی الوہیت میں، اللہ ہونے میں حضرت عیسیٰ بھی شامل ہے، یہ بول کر آ کر بولنے لگے. قرآن کے کچھ جہالت کے، قرآن کا صحیح علم ان کے پاس نہیں تھا یہودیوں عیسائی کے پاس. ایسی کسی قرآن کی آیت سے دلیل پیش کرنے لگے، قرآن کے کلمت اللہ سے یا قرآن کے روح اللہ کے لفظ سے دلیل پیش کرنے لگے حضور سے. حالانکہ بات ایسی نہیں تھی. اللہ ایک ہی ہے، اللہ اللہ ہے. سو حضرت عیسیٰ اللہ نہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے بھی نہیں. عیسائیوں کا عقیدہ کیا، اللہ کے بیٹے بولتے ہیں ان کو، اللہ بول رہا ہوتی. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے بولتے، کیا کیا کی بولتے رہتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال حضرت عیسیٰ
ان کی پیدائش ہو گئی اور وہ اللہ ان کو نبی بھی بنایا اور ان کی نبوت کو حضرت یحییٰ علیہ السلام اقرار بھی کر لیے. اور آگے بات کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے سلسلے میں بات ہے. اہل سنت والجماعت کا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں دیا، اللہ ان کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر. قیامت کے قریب میں اللہ تعالیٰ ان کو حضور کی امت میں اتاریں گے، امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں آئیں گے اور آ کر اسلام کا پرچار کریں گے. دنیا میں ایک شخص بھی کافر نہیں ہوگا، دنیا میں جہاد کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اگر اللہ مجھے اور آپ کو ان کی آنے تک اگر اللہ مجھے اور آپ کو اگر زندہ رکھے تو میں اور آپ ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ میں رہ کر ہمیں کام کرنا. اب سے یہ دعائیں کرتے رہنا، اللہ اگر ہماری زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام آ جائے تو میں ان کا ساتھ دوں گا، میں ان کا سپاہی بنوں گا، میں ان کا نمائندہ بنوں گا، ان کا خادم بنوں گا. آپ سے دعائیں کرے تو اللہ وہ قبول کرتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ زمین آسمانوں کو اٹھا لیا ہے، قیامت قریب اللہ بھیجے گا. اور ان کے بارے میں بہت ساری باتیں بھی ہیں. حضرت عیسیٰ کو شادی نہیں ہوئی، ابھی شادی بھی کریں گے. اور پھر حضور کے خبر میں ایک آدمی کی ہوتی جگہ ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں سو بھی جائے گی، حضرت مہدی علیہ السلام شاید. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شادی نہیں ملا، شادی بھی کرائیں گے ان کی. حضرت مہدی علیہ السلام کا واقعہ وہ بھی ہے، قیامت کے قریب میں وہ بھی آئیں گے. تو میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، شادی نہیں ہوئی ہے. ان کے آنے کے مقصدوں میں سے ایک مقصد کیا؟ اسلام کا پرچار کریں گے اور انہوں شادی بھی کریں گے. تو یہودیوں کا عقیدہ کیا؟ مسلمانوں کا عقیدہ سمجھ میں آیا، اللہ تعالیٰ اٹھا لیا ہے بھی بھیجے گا. یہودیوں کا، عیسائیوں کا عقیدہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیے، پھانسی دیے، ان کا عقیدہ ہے یہ. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دیے، سولی نہیں دیے، اللہ ان کو اٹھا لیا ہے. ان کو معلوم نہیں ہے. اس کا تفسیر پر دیکھو، ایسا نشان رہتا نہیں. اس کا مطلب کیا؟ ہمیں ان کو پھانسی دیے، سولی پر چڑھا دیے، ان کا نشان دی، سولی نہیں دیا ان کو. قرآن بول رہا ہے، اللہ کا کلام بول رہا ہے، اللہ ان کو اٹھا لیا بول کر، لیکن اب بھی یہ لوگ نہیں مانتے لا علمی کی وجہ سے. بہرحال آخری بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اے پیغمبروں تم سن لو، تمہاری حیات میں اگر میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم کیا کرو؟ ان پر ایمان لاؤ، ان کی تم مدد کرنا، ان کی نبوت کا تم اقرار کرنا، ان کے تم پیغام کا، ان کی تعلیم کا، ان کے کتاب کا تم پرچار کرنا. اللہ پیغمبروں سے وعدہ لیا. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیغمبروں کی رسالت اور نبوت کو اور ایمان کو سمجھنے کی اور ایمان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو ان کا نمائندہ بن کر، ان کا خادم بن کر ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے.